حویسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم اور یہودی مدینہ طیبہ میں باہم تذکرہ کیا کرتے تھے، آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے مبعوث ہوں گے، اب وہی ایک نبی باقی رہ گئے ہیں، ان کے متعلق ہماری کتابوں میں ہم سے ایمان لانے کے وعدے لیے گئے ہیں اور ان کی صفات اور ان کے اوصاف یہ ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے، یعنی مبعوث کا مطلب یہ کہ بھیجے جائیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو رسول بنا کر بھیجا جائے گا جی۔ اور پھر یہ بولنے کہ میں وہ اسی ستارے کے انتظار میں ہوں جو طلوع ہونے والا ہے، تو مطلب ان کی نیت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ہے۔ ہاں جی، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ان کا ایمان لانے کا جب ارادہ تھا، لیکن اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لا سکے اور آپ کی حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی، یا آپ کے صحابہ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، تابعین سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر مریں گے یا مسلمان مریں گے؟ ہاں، اس میں بعض لوگوں کے واقعات بیان کیے، جیسے ایک یہودی کہنے لگا، جیسے ابھی ایک یہودی کا واقعہ گزرا کہ اس نے آمد کی خوشخبری تو سنائی لوگوں کو، لیکن وہ خود ایمان نہیں لایا۔ ایمان لانا بھی شرط ہے، اہل کتاب کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ وہ لوگ مسلمان شمار نہیں ہوں گے، اہل کتاب ہی ان کا شمار رہے گا۔ جی، تو اچھا، اہل کتاب اور بعض لوگ موحد بھی تھے نا؟ اہل کتاب میں اہل کتاب الگ ہے۔ موحد جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ موحد ہے۔ جی، اس سے پہلے بھی ایک بحث گزری تھی، یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اللہ کو ایک مانے، لیکن رسولوں کا نہ مانے۔ بعض اس قسم کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو رسولوں کو تسلیم کرے وہ خدا کو نہ مانے۔ حضور کی بعثت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا شرط ہے۔ اہل کتاب سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اہل کتاب جو وحدانیت پر قائم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول پیغمبر مانتے ہیں، ان کی شان میں غلو نہیں کرتے، ان کو الہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، وہ لوگ موحد ہیں، اہل حق ہیں۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کے لیے بھی آپ پر ایمان لانا لازم قرار دیا گیا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے غالباً، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تشریف آوری کے بعد، میری بعثت کے بعد اگر کوئی مجھ پر ایمان نہ لائے اور وہ مر جائے تو وہ کفر پر ہی مرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بعض لوگ جو حق پرست تھے، حق کی تلاش میں تھے، جستجو تھی، جیسے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے کہ حضرت کے والد مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو بھی وہی پجاری بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ وہاں کسی طریقے سے وہ اس پجاری کے پاس سے آپ نکل کر مختلف جگہ، چونکہ اس وقت دین اسلام کے اعلان سے پہلے، ظہور سے پہلے، صرف پوری دنیا میں تقریباً نصرانیت، عیسائیت تھی، مسیحیت جس کو کرسچن کہتے ہیں، وہ لوگ ہی تھے۔ اس میں بھی کچھ راہب حق پرست تھے، اللہ کی وحدانیت اور رسولوں کی رسالت کے قائل تھے، تو آپ یکے بعد دیگر ایک ایک راہب کے پاس گئے، اس کی خدمت میں رہے۔ بعض راہب بہت اچھے نیک تھے، آپ نے جب دیکھا کہ راہب کا آخری وقت آ چکا ہے تو پھر تربیت کے لیے پھر کس کے پاس جانا چاہیے، فوراً راہب سے پوچھا تو اس نے اور ایک جگہ کا پتہ دیا۔ ایسا مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے آپ کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو مدینے کا رخ کرے، وہاں کوئی ان کو غلام بنا کر لے جا کر عرب کا ایک قبیلہ ان کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ تو آپ یہودی کے باغ میں آپ ایک بار کھجور توڑ رہے تھے درخت پر چڑھ کر، تو دو یہودیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنے کہ اس مدینے میں ایک شخص نبوت کا اعلان کیے بلکہ، تو انہوں فوراً نیچے آ کے پوچھتے کون ہے وہ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہودی جو باغ کا مالک رہتا آپ کو ایک تمانچہ رسید کر کے بولتا جاؤ کام کرو خاموش باغ میں جا کے، بول کے ان کو بھیجا دیتا۔ تو حضرت کیا کرتے، بعد میں باغ کا جب وقت ختم ہو جاتا اپنی مزدوری کا، معلومات کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو 3 نشانیاں آپ کی بتائی گئی تھی
کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، دوسری نشانی تحفہ قبول کرتے ہیں، تیسری نشانی آپ کے پشت مبارک پر پیٹھ پر مہر نبوت کا نشان تھا، ابھرا ہوا گوشت تھا جو آپ کے نبی ہونے کی نشانی تھی۔ تو آپ کیا کیے، پہلے دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجور پیش کیے، تو حضور پوچھے، ان سے سوال کیے، پوچھے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، یہ جو ضرورت مند ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ تو ان کو یقین ہو گیا کہ ایک نشانی تو پائی گئی۔ پھر دوسرے دن کھجور لے کر حاضر ہوئے، صاف ستھرے اچھے، پھر خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تو آپ اس میں سے تناول فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھائے آپ۔ پھر آپ چونکہ نبی آخر الزمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم بھی عطا کیا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب انہوں تیسری نشانی کی تلاش میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازہ ہو گیا اور وہ آپ کے اطراف چکر لگانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی کندھے سے، پیٹھ پر سے، تو ان کو مہر نبوت بھی نظر آ گئی، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو سلمان فارسی حق کی تلاش میں نکلے اور کئی برس تک آپ راہبوں کی، جو اس وقت اہل اللہ تھے، ان کی خدمت کرتے ہوئے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ کی عمر کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی عمر 400 سال تھی، بعض لوگ 350 سال کہتے ہیں، بعض 300، مختلف اقوال ہے، لیکن جس قول پر سب کا اتفاق ہے وہ 250 سال تھی انتقال کے وقت آپ کی عمر شریف۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو 200 سال کے اوپر تھے آپ۔ اچھا، اس وقت بھی باغ میں خدمت کرنا، محنت کر کے، مزدوری کر کے کماتے تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ اسی لیے حضور نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ سلمان منا، سلمان اہل بیت میں سے والے، یعنی خصوصی ان کے اوپر آپ کی یہ عنایت ہوئی کہ ان کو خاص مقام عطا کیے۔ یہ فارس کے رہنے والے ہیں لیکن اسلام قبول کر کے مکے کو آ گئے، تو یہ ہمارے ہی خاندان کے ایک فرد سمجھو ان کو فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حویسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم اور یہودی مدینہ طیبہ میں آپس میں ذکر کیا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے مبعوث ہوں گے۔ اب وہی ایک نبی انبیاء کے جھرمٹ میں باقی رہ گئے ہیں، ان کے متعلق ہماری کتابوں میں ہم سے ایمان لانے کے وعدے لیے گئے ہیں اور ان کے اوصاف یہ ہیں۔ سابقہ انبیاء کو بھی تاکید کی گئی تھی اور ان کی امتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ ان کی موجودگی میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو انبیاء بھی ان پر ایمان لانا اور ان کے دین کی مدد کرنا۔ اوصاف کیا ہیں؟ میں ان دنوں بچہ تھا مگر جو سنتا دیکھتا اسے یاد کر لیتا تھا۔ میں نے ایک دن بنی عبد الاشل کی طرف سے تیز آواز سنی، دوسرے لوگ بھی آواز سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ عرب میں ایک طریقہ تھا، اگر کوئی بات بتانا ہے تو پہاڑ پر کھڑے ہو کر آواز دیتے، لوگوں کو جمع کرتے، اس کے بعد بیان کرتے تھے۔ تو آواز، بڑی خطرناک آواز سن کر انہوں بھی خوف زدہ ہو گئے، بڑی آواز سن کر کے کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ آواز کچھ دیر کے لیے جب تھم گئی پھر آواز بلند ہوئی، اب ہم صاف سن رہے تھے، آواز صاف سنائی دے رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا اے یثرب والو۔ مدینہ منورہ کا نام حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یثرب تھا، لیکن اب یثرب کہنا منع ہے۔ اگر یثرب کہے تو 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کفارے کے طور پر۔ یثرب کہ معنی وہ وباؤں کی جگہ تھی، حضور پاک علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بیماریوں کی اور آفتوں کی وہ جگہ تھی، مرکز تھا۔ آپ نے فرمایا تشریف آوری کے بعد صحابہ بھی بعض بیمار ہو گئے تھے، بخار آ گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ یثرب نہیں، طابہ ہے، طیبہ، پاکیزہ مقام ہے، مقام کی فضا بھی اور اس کی ہوا بھی پاکیزہ ہے، اللہ نے اس میں برکت اور شفا رکھی ہے۔ اس کے بعد سے اس شہر کا نام مدینہ ہو گیا اور مدینہ منورہ کے کئی نام آئے ہیں۔ یہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، مدینہ منورہ کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جس کو نکل گیا ہے، جس کو حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر نکلنا تھا۔ ہم یہ سن کر بڑے حیران ہوئے، ایک خاص ستارہ آسمان پر نکلتا تھا کسی نبی کی پیدائش پر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی تو وہ ستارہ نکل آیا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا اور ہم وہ واقعہ بھی بھول گئے، کئی لوگ مر گئے اور ان کی جگہ دوسرے آ گئے، میں بوڑھا ہو گیا۔ فَإِذَا مِثْلُ ذَلِكَ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ قَدْ خَرَجَ أَحْمَدُ وَجَاءَهُ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ الَّذِي كَانَ يَأْتِي عَلَى موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دن اچانک اس پرانی آواز کی طرح جو ایک مرتبہ سنے تھے آپ ایک عرصہ پہلے، پھر آواز آئی، اے اہل مدینہ، احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، ان کو نبی بنا کر بھیج دیا گیا، انہوں نے
نبوت کا اعلان کر دیا. ان کے پاس وہ ناموس اکبر آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے. ناموس اکبر سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، جن کا کام انبیاء کے پاس وحی یعنی اللہ کا پیغام لے کر آنا تھا. چند ہی دن بعد میں نے سن لیا کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے. ہماری قوم میں سے کئی آدمی وہاں گئے اور کچھ رہ گئے، یعنی وہیں بس گئے. ہمارے نوجوانوں نے اسلام قبول کیا مگر میں اسلام نہ لا سکا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور میں اسلام لے آیا. ام المؤمنین صفیہ بنت حیی 34 نمبر 34 ام المؤمنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اپنے والد اور اپنے چچا ابو یاسر کو بہت پیاری تھی، یعنی ان کی لاڈلی تھی. میں جب بھی دونوں کے بچوں کے ساتھ ہوتی دونوں مجھے اٹھا لیتے، یعنی گود میں اٹھا لیتے اور کسی نہ کسی کو یہاں ناموس اکبر سے جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ ناموس اکبر سے مراد بڑے فرشتے سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں جو سید الملائکہ ہیں. وہ دونوں مجھے اٹھا لیتے اور کسی کو نہ اٹھاتے. فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور بنی عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے. یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت مدینہ طیبہ سے باہر مقام قباء میں آباد تھا. اور بنی عمرو بن عوف کے ہاں آپ ٹھہرے اور میرے والد اور چچا دونوں اندھیرے منہ آپ کی طرف گئے، یعنی صبح صبح آپ کے پاس گئے اور دن ڈھلے واپس لوٹے. وہ سخت تھکے ہوئے آدمی کی طرح پاؤں گھسیٹتے اور گرتے پڑتے آئے، یعنی بہت تھک گئے تھے، تھکے ماندے نظر آئے ان کے چلنے کے انداز سے اور اندر چلے گئے. میں ان کی طرف حسب معمول دوڑی آئی مگر دونوں میں سے کسی نے میری طرف توجہ نہ دی کیونکہ دونوں بڑے غمگین تھے، غمزدہ تھے. میں نے سنا میرے چچا میرے والد سے کہہ رہے تھے کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بخدا. چچا نے کہا کیا تم انہیں پہچانتے ہو اور یقین سے کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں. چچا نے پوچھا تو پھر تمہارے دل میں ان کے متعلق کیا رائے ہیں؟ انہوں نے کہا مرتے دم تک عداوت. نعوذ باللہ من ذالک. انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا موسیٰ، نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کچھ بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ہم اسے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. العیاذ باللہ یعنی اس سے اللہ کی پناہ. ترجمے میں فرق ہے، مطلب تو قریب قریب معنی وہی ہے. انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب ایمان خیر نیکی کی کوئی بات ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی. اور ان واقعہ سے اس ارشاد ربانی کی تائید ہوتی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. اہل کتاب حضور پاک علیہ الصلوۃ کو اس طرح یقیناً جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، جیسے ان کی اولاد ان کی اپنی ہے، جس طرح یہ یقین ہے ان کو، ایسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ کو پہچانتے ہیں کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں. اور ایک فریق اور ایک جماعت ان میں سے حق کو چھپاتی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے تھے. سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت کے بارے میں مفسر نے بیان کیا کہ اہل کتاب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کہتے تھے لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ ان کو تورات اور انجیل اور آسمانی کتابوں کے ذریعے حضور پاک علیہ الصلوۃ کے اوصاف وغیرہ بتائے گئے تھے. تو ان سے جب پوچھا جاتا کیوں نہیں لاتے تو ان کے مذہب کے ماننے والوں کے درمیان ان کا جو مقام تھا، ان کو جو حکومت کرسی جو صدارت ملی ہوئی تھی اس کے چلے جانے کے ڈر سے، کیونکہ وہ حضور کی اتباع کریں گے تو پھر ان کی جو قوم ہے ان کو اپنا حاکم نہیں مانے گی. تو بعض لوگ اپنے عہدے کرسی پاور کو بھی جو ہے اس کو اہمیت دے کر ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں جی، اور برباد کر لیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں. جی اللہ اکبر، نعوذ باللہ. جی. سابق یہودی